دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جہاں رہیں خوش رہیں. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. شروع کرتے ہیں آج کی کہانی. میرا نام اکرم ہے. میری عمر 27 سال ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس بات سے میں بخوبی واقف ہوں. لیکن میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو کھو دوں گا. میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک میرا موبائل رنگ ہوا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری ممی مجھے چائے کا کپ تھما کر گئی تھی. میں نے ابھی تک پہلا سپ بھی نہیں لیا تھا جب میں نے موبائل یس کر کے اپنے کان سے لگایا تھا. جو خبر مجھے سامنے سے دی گئی تھی وہ خبر سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی. میں نے خواب و خیال میں سوچا نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. جس بہن کو میں لاڈوں سے پالتا تھا، جس کو اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا، آج وہ ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی. یہ خبر نہیں تھی بلکہ میری موت کا پروانہ تھا. میں بنا سوچے سمجھے باہر کی طرف بھاگا تھا. میری آنکھوں میں نمی تیرنا شروع ہو گئی تھی. میرے حواس معطل ہونے لگے تھے. میں مسلسل اپنے آپ کی ہی نفی کر رہا تھا کہ میں نے یقیناً سننے میں کچھ غلطی کی ہے. میں جب وہاں جاؤں گا تو معاملہ کچھ اور ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک جھوٹ پر مبنی کہانی ہے. لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا جس بات کو میں جھوٹ تصور کر رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا. میں ایک لمبی مسافت طے کر کے جب اپنی بہن کے سسرال پہنچا تو اس کے گیٹ پر ایک الگ ہی مجمع جمع ہوا تھا. میرا حال بے حال ہو گیا تھا. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. میں اپنے دل کو دھتکارتے ہوئے بولا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لاڈو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. میں اپنی بہن کو ہمیشہ لاڈو بول کر پکارتا تھا. میرے ہاتھ سن ہو رہے تھے. دل دھڑکنا بھول گیا تھا. آنکھوں میں پانی جمع شروع ہو گیا تھا. ہمت کر کے دروازے کے قریب گیا تھا اور اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم زنجیر کر دیے تھے. یہ لمحہ اور بھائی کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے. میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں اپنی بہن کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھاؤں گا. میں بالکل کسی بے جان مورت کی مانند اس گھر میں داخل ہوا تھا اور سامنے کا منظر تو مزید دردناک تھا. میری سگی بہن، جس کو ہم نے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا، جو توے کی پہلی روٹی کھاتی تھی، جس کے دم سے ہی ہم جی رہے تھے، وہ بے یار و مددگار زمین پر پڑی ہوئی تھی. اس کی میت کی بے حرمتی کی جا رہی تھی. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے. ابھی تو میرے گھر والوں کو اس بات کی اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ میری بہن اس دنیا میں موجود نہیں ہے. میری نگاہ اس کے پیٹ پر گئی تھی. اس کے پیٹ میں 6 ماہ کا بچہ موجود تھا. میری بہن حاملہ تھی اور جلد ماں بننے والی تھی. کیا اس کی ڈیلیوری تک نہیں کروائی گئی تھی؟ میری آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. بہت سی آوازیں میرے کان میں آ رہی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں بالکل ختم ہو گیا ہوں. میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی ہو. میں قدم با قدم چلتا ہوا اپنی بہن کے جنازے کے پاس آیا تھا. میرے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے. میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا. اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اب ہم سب کے درمیان نہیں ہے. میں کسی سے یہ تک نہیں پوچھ پا رہا تھا کہ آخر میری بہن کو ہوا کیا ہے. اسے سفید کفن میں دیکھ کر میں اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا. میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تھا. اس کا جسم ہلکا ہلکا گرم ہو رہا تھا. میں ایک پل کے لیے چونک بھی گیا تھا، لیکن
جب نگاہ پیٹ پر گئی تو میں نے اپنی آنکھوں کا ضبط توڑ دیا۔ میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور اپنی بہن کو باہوں میں اٹھانے لگا، جب اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ خبردار جو تم نے میری بہو کو ہاتھ بھی لگایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے گھر کی بہو ہے، ہماری نسل کو دنیا میں لانے والی عورت ہے۔ خبردار جو تم نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا۔ میں نے پلٹ کر اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سامنے چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا۔ میں اس عورت کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بہن کی ساس بہت سخت گیر عورت ہے۔ اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر موجود ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کی تو چند عورتیں میرے قریب آ گئیں اور فوراً ہی مجھے جھڑکتے ہوئے بولی، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ تمہاری بہن کا جنازہ یہیں سے اٹھایا جائے گا، اس لیے فضول میں کام خراب نہ کرو۔ ابھی تھوڑی دیر بعد تمہاری بہن کو غسل دیا جائے گا۔ اپنے گھر سے عورتیں بلا لو، ورنہ بے وجہ الزام دیا جاتا ہے کہ سسرال والوں نے بہو کو آخری بار صحیح سے غسل نہیں دیا۔ جبکہ میں چپ ہو گیا۔ میں اتنی خواتین کے درمیان کچھ نہیں بول پایا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور اپنی بیوی کو فون کر کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اپنی بہن کو یہاں سے لے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن حیرانی مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ میری بہن کا شوہر کہاں ہے۔ کئی بار میں نے قاسم کو چاروں جانب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میں سمجھا شاید معاملات طے کر رہا ہوگا، لیکن وقت بیت جانے کے بعد وہ مجھے کہیں نہیں دکھائی دیا۔ اسی لیے مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو دبے الفاظوں میں سمجھا دیا تھا کہ اماں اور چھوٹی کو یہاں لے کر آ جاؤ، اسے اچھے سے ہدایت کر دی تھی۔ میرے والد کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں صرف ایک ماں، ایک بیوی اور ایک چھوٹی بہن۔